الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ قولہ تعالی ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات۔ حرائر خواتین سے نکاح کرنے کے لیے مہر اور ان کی ضروریات فراہم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، تو اس مہر کی رقم ادا کرنے کی صلاحیت اور پھر ان کو ساتھ رکھنے اور بسانے کے لیے جو ذمہ داریاں اور تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کے لیے مالی وسعت اور مقدرت یہ ضروری ہوتی ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے طولاً کہا ہے۔ طال یطول طولاً، اس کا معنی ہوتا ہے لمبا ہونا، طویل، طول اسی سے نکلا ہے، لمبائی کو کہتے ہیں۔ ومن لم یستطع منکم طولاً، یعنی کہتے ہیں یہ من طال علی الامر اذا غلبہ وتمکن منہ۔ طال علی الامر کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کام پر پہنچ گیا اور اس کے اوپر حاوی ہو گیا اور اس پہ غالب آ کے اس سے متمکن ہو گیا کہ اس کو جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ یہ انہوں نے اس کا معنی لکھا ہوا ہے طالع کا، طال علی الامر۔ تو طالع کا معنی جو ہے نا یہی ہوتا ہے کہ انسان کی پہنچ ہو، رسائی ہو، اور انسان اس تک پہنچ کے اس پر غلبہ پا سکے اور اس کو حاصل کر کے استعمال میں لا سکے۔ اور اللہ رب العزت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، غافر الذنب نہیں، ذی الطول، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ذی الطول۔ اور یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، ہمارے لیے جو استعمال ہوا ہے یستطع منکم طولا، یہ نکرہ ہے، یعنی اس میں جو ہے نا تنکیر بھی ہے، تحقیر کے لیے بھی ہے، اور یہ تقلیل کے لیے بھی ہے۔ اور اللہ کے لیے جو ہے نا معرفہ استعمال ہوا ہے، ذی الطول، یعنی اللہ رب العزت کی اصل رسائی ہے۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، غالب ہے، اور وہ اس کے اوپر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، ذی الطول۔ اس کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انہونی، جو اس کے لیے مشکل ہو، جو اس کے لیے ایسا ہو کہ اس کے کرنے میں کوئی اس کو تردد کرنا پڑے یا اس کے لیے اس کو کوئی کلفت اٹھانی پڑے، نہیں، وہ تو بڑا ہی قدرت والا ہے، القادر المقتدر سبحانہ و تعالی۔ تو جو تم میں سے کوئی مالی مقدرت نہ رکھتا ہو، یعنی وہ ذمہ داریاں پوری نہ کر سکتا ہو جو ایک حرہ عورت سے شادی کرنے کے لیے شریعت کے اندر مطلوب ہے اور معاشرے کے اندر بھی مطلوب ہے، فضلاً و زیادتاً فی المال یبلغ بہا نکاح المحصنات فہو مفعول یستطع، یستطع طولاً، یہ اس کا مفعول بھی ہے، جس کی استطاعت میں طول نہیں ہے، جس کو طول پر استطاعت نہیں رکھتا، یعنی اتنا مال اس کے اندر نہیں ہے، اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے کہ ان سے نکاح کر سکے اور ان کی ضروریات پوری کر سکے۔ ان ینکح المحصنات المؤمنات، الحرائر متعلق بطولا علی حذف حرف الجر ای طولا الی ان ینکح المحصنات، یعنی اس کے پاس رسائی نہیں ہے اس چیز کی کہ وہ ان کی نکاحوں تک پہنچ سکے۔ طولاً الہ، طولاً کے بعد الہ جو ہے وہ مقدر ہے، اور اس حرف مقدر کو حذف کر دیا گیا ہے اس لیے کہ طول جو ہے طال علی کذا یا طال الی کذا، یہاں تک لمبا ہو گیا، یہاں تک پہنچ کے آ گیا، تو وہ لفظ جو ہے یہاں محذوف کر دیا ہے کہ اسے جانا جا سکتا ہے، اور اسی کے متعلق ہے یہ ان ينكح المحصنات المؤمنات،
تو یہ متولن کے متعلق ہے ان ينكح المحصنات، یہ پھر یعنی الی ان ينكح المحصنات، طولا الی ان ينكح المحصنات، جو اس چیز تک رسائی نہیں رکھتا کہ وہ ان عورتوں سے شادی کر سکے، المؤمنات، جو المحصنات المؤمنات ہیں، یعنی حرائر ہیں، آزاد ہیں اور اہل ایمان ہیں۔ فمما ملکت ایمانکم، تو پھر وہ ان سے نکاح کر لے جو ملک الیمین ہے، وہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا، اس کے ساتھ وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، ملکیت میں دوسرے کی ہے، نکاح کر رہا ہے نا اس کے ساتھ۔ اگر ویسے بالکل یمین ہو تو وہ تو اللہ رب العزت نے پہلے ذکر فرما دیا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر انسان اگر حرائر کے جو تقاضے اور ذمہ داریاں ہیں وہ نبھا نہیں سکتا تو فواحدتاً او ما ملکت ایمانکم، لونڈی خرید لے، لونڈی خرید لے، تو اس کے ساتھ گزارا کر لے، اس کے ساتھ زندگی گزار لے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شاید بیوی نہیں تھی لیکن لونڈیاں ان کے پاس تھیں، لونڈی خادمہ کے طور پر رکھتے تھے، اور اس سے اللہ رب العزت نے یہ بھی انسان کے لیے جائز رکھا ہوا ہے کہ انسان اگر اسے اپنے اس حق کے لیے استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یہ اللہ رب العزت نے جائز رکھا ہوا ہے۔ تو فمما ملکت ایمانکم، تو وہ اس سے نکاح کر لے، یعنی وہ مملوکہ کسی اور کی ہے، لونڈی کسی اور کی ہے، اور یہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ تو جب وہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا تو پھر یہ تعلق جو ہے وہ اس کے مالک کے لیے جائز نہیں رہتا، پھر یہ تعلق جو ہے اس سے جسمانی تعلق اس کا مالک اس کے ساتھ قائم نہیں کر سکتا، پھر وہ اس کی منکوحہ بن گئی، اس کے نکاح میں آ گئی، اور پھر وہ اس مالک کے لیے خدمت کے لیے تو ٹھیک ہے کہ اس کی خدمت کر سکتی ہے لیکن وہ اس سے جسمانی تعلق نہیں قائم کر سکتا۔ فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری ان فتاة اور فتات، یہ عبد کا لفظ بولنے سے شریعت نے منع کیا ہے کہ یہ نہ کہے لا یقل عبدی ولا امتی، یہ نہ کہے، ولیقل فتایا او فتاتی، فتح کا لفظ بولے، یہ میرا خدمت گار جوان ہے یا میری خدمت گار لڑکی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو یہ اسی سے اللہ رب العزت نے یہاں یہ تعبیر فرمائی ہے من فتیاتکم المؤمنات، فتات کی جمع ہے فتیات، فتیاتکم المؤمنات، اہل ایمان لونڈیوں میں سے جس سے میسر ہو وہ نکاح کر لے، اور نکاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے مالک کی اجازت ہو، اور اسی طرح گواہ بنائے جائیں، اور اس کو مہر بھی دیا جائے، مہر دینا بھی ضروری ہے۔ اور یہ مہر جو ہے کس کا حق ہوگا؟ اس کے مالک کا حق ہوگا یا اس لونڈی کا حق ہوگا؟ اس میں اختلاف کیا علماء نے، بعض کہتے ہیں کہ مالک کو دیا جائے گا حق، مالک کو مہر دیا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آت النساء صدقاتہن نحلہ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ صدقات یعنی اس معاہدے کی صداقت کی علامت کے طور پر، صدقہ کا معنی یہی ہوتا ہے نا، صدق کا معنی سچائی ہوتا ہے نا، آت النساء صدقاتہن نحلہ، یہ عطیے کے طور پر اور اس مہر کی تصدیق، اس عہد کی معاہدے کی تصدیق کرنے کے لیے اور اس کو پختہ کرنے کے لیے یہ سچا معاہدہ ہے، اس کو جو ہے نا عطیے کے طور پر مہر دو، تو وہ اس کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ اس میں دلداری بھی ہوتی ہے، اور اس میں اس کی خاطر اور طیب خاطر اور اس کی دلداری کے لیے اور اس کو مانوس کرنے کے لیے اور الفت بڑھانے کے لیے اس کو تحفے کے طور پر دیا جاتا ہے۔ فلا یجوز نکاح الامۃ الکتابیۃ، تو اس سے یہ بعض علماء نے لیا ہے کہ کتابیہ عورت جو ہے اس کے ساتھ کتابیہ لونڈی جو ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ملکیت میں تو وہ ہو سکتی ہے جو کتابیہ ہو، لیکن نکاح کرنے کے لیے پھر جو ہے نا وہ مومن ہی ہوگی تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ فلا یجوز نکاح الامۃ الکتابیۃ، وقال بعضهم
طول المحسنات هو ان يملك فراشها على ان النکاح الجماع وحمل قوله من فتياتكم المؤمنات على الارشاد بالافضل وقال بعضهم، اور بعض حضرات نے یہ معنی لیا ہے طول المحسنات ہوا ان یملک فراشہا، یعنی انسان جو ہے وہ اس چیز کا مالک بن جائے کہ وہ اسے اپنے بستر پہ لا سکتا ہے۔ ان یملک فراشہا یعنی اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کی اس کے پاس وسعت نہیں ہے اور اس تک اس کی رسائی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے این کے المحسنات کا معنی جو ہے نا وہ یہاں عقد نہیں لیا، بلکہ اس سے مراد انہوں نے نکاح کا وہ معنی لیا ہے جو جسمانی تعلق سے عبارت ہوتا ہے، جس سے مراد جسمانی تعلق ہوتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات، یعنی جو ایسی خاتون کو جو آزاد ہے اس کو اپنے بستر پہ نہیں لا سکتا، اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا، تو پھر وہ جو ہے وہ من فتیاتکم المؤمنات، تو ان کے ساتھ پھر وہ نکاح کر لیں اور ان کے ساتھ وہ جسمانی تعلق قائم کر لیں۔ تو من فتیاتکم المؤمنات اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ارشاد الی الافضل ہے، یعنی یہ من فتیاتکم المؤمنات بہتر یہ ہے کہ وہ لونڈی مومنہ ہو اور اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ والمحسنات من کیسے ہے والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، تو اوتوا الکتاب کی محسنات جو ہیں آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، تو لونڈی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے، لونڈی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تو آزاد کے ساتھ جائز ہے تو نکاح بھی اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور وہاں فتنے کا زیادہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسان دینی طور پر کہیں اس سے متاثر نہ ہو جائے۔ آزاد عورت لے جاتی ہے نا جدھر اس کا رجحان ہو، شوہر کو اپنی طرف مائل کر سکتی، تو لونڈی کے لیے تو یہ جو ہے نا زیادہ امکان نہیں ہوتا، تو جب اس کے ساتھ جائز ہے تو یہ تو پھر بالاولیٰ جائز ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ جو کہا ہے یہاں تو یہ بہتر ہے کہ وہ مومنہ کے ساتھ ہو، یعنی اہل کتاب میں سے نہ ہو، مومنہ کے ساتھ ہو نکاح، یہ افضل کی طرف اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی ہے۔ فَإِنَّهُ جَازَ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ لونڈی سے نکاح کرنا اسی وقت اس کے لیے جائز ہے، وہ مومنہ ہو تب بھی جائز ہے، کتابیہ ہو تب بھی جائز ہے، جب اس کے پاس آزاد عورت نہیں ہے، اس کے بستر پر نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی شریک زندگی نہیں ہے، جب اس تک اس کی رسائی نہیں ہے تو پھر وہ یہ کام کر سکتا ہے، لونڈی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی مراد لیا ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور ایمان کے لیے جو ظاہری ایمان ہے اسی پر اللہ رب العزت نے اکتفا فرمایا ہے کہ ظاہری ایمان جو ہے کلمہ پڑھنے والی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، مسلمانوں کے اندر رہتی ہے، تو اسی کے اوپر اس کے ایمان کو دیکھا جائے گا کہ یہ مومنہ ہے۔ باقی جو حقیقی اور باطنی ایمان ہے اور جو کامل ایمان ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فاکتفوا بظاہر الایمان واللہ اعلم بسرائر بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ یہ حقیقت اللہ رب العزت نے اس لیے بیان فرمائی کہ انسان ہونے میں آزاد اور غلام میں فرق کوئی نہیں ہے، وہ بھی آدم ذات ہے، آدم زادی ہے، اور آزاد جو ہے وہ بھی آدم زادہ ہے اور آدم زادی ہے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی
تمہارے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا فاستجاب لهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، مرد عورت بھی ایک دوسرے کا حصہ ہے، کیوں کہ یہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اسی ماں باپ سے مرد بھی پیدا ہوا ہے، اسی ماں باپ سے عورت بھی پیدا ہوئی ہے، تو مرد عورت میں بحیثیت انسان اور آدمی کے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں جسمانی طور پر اور قابلیت اور استعداد کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے فرق رکھا ہوا ہے کہ انسان مرد انسان کا دائرہ کار اور ہے، اور خاتون انسان کا دائرہ کار اور ہے، اس کی زندگی کی ذمہ داریاں اور ہیں، لیکن انسان اور آدمیت میں دونوں برابر ہیں، دونوں شریک ہیں۔ اور یہاں بھی آزاد اور غلام، لونڈی اور آزاد عورت، آزاد مرد اور غلام مرد، یہ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو، یعنی تم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایسے ہو کہ جیسے تم ہو ویسا وہ ہے، جیسے انسان تم ہو ویسا انسان وہ ہے۔ بعضکم من بعض انتم وارقاؤکم فی النسب والدین متناسبون، یعنی نسبی اعتبار سے انسان ہونے میں اور دینی اعتبار سے تم برابر ہو، اس کا دین کو کمتر نہیں ہے، اور تم بحیثیت انسان کے کو برتر نہیں ہو، بلکہ انسانیت میں سارے برابر ہیں اور دین کے اندر بھی سارے ایک جیسے ہیں۔ فلا تستنکفوا عنہا عند الحاجت، تو جب یہ ضرورت پیش آئے تو انسان جو ہے نا اس کے دل میں یہ پھر انقباض نہیں آنا چاہیے، اور اس چیز کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے لائق نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں، نہیں، انسان اپنی عفت بچانے کے لیے اس سے شادی کر سکتا ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، جو ان کے مالک ہیں ان کے اذن سے ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو ان کے مہر دو بالمعروف، دستور کے مطابق، جیسے طے کیا ہے اور جیسے معاشرے کے اندر معروف اور مروج ہے، رائج ہے۔ بغیر نقص و مثل استحانتم بہن، نہ تو ٹال مٹول کرنی چاہیے اور نہ یہ ہے کہ بندہ کہے کہ چلو یہ تو لونڈی اس کو تھوڑا دے دیں، نہیں، جتنا طے کیا ہے مقرر کیا ہے وہ پورا دینا چاہیے، اور ٹال مٹول بھی نہیں کرنی چاہیے کہ چلو رہنے دو، دو ہی نہ، نہیں، ان کا حق ہے، ان کو دینا چاہیے۔ محصنات غیر مصافحات، محصنات غیر مصافحات، یعنی وہ لونڈیاں محصنات پاک باز ہوں۔ یہاں محصنات کیا ہے؟ عفت کے معنی میں، یعنی فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے ساتھ نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کو ان کے مہر دو بالمعروف، دستور کے مطابق۔ محصنات، اس حال میں کہ وہ عفیف اور پاک دامن ہیں، وہ ایسی نہیں ہیں کہ وہ جسم فروشی کرتی ہوں یا وہ برائی کا ارتکاب کرنے میں معروف ہوں یا اس طرف ان کا رجحان ہو، ایسی لونڈی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر بعض لوگ لونڈیوں کی کمائی جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے ان کو جسم فروشی پر مجبور کرتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں فرمایا نا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان کو مجبور کرو کہ جاؤ کما کے لاؤ۔ کیسے کما کے لاؤں؟ جیسے کمایا جاتا ہے، جیسے کمایا جاتا ہے لاؤ، جسم فروشی کرنی پڑتی ہے جسم فروشی بھی کرو۔ تو وہ اس طرح کا کام کرنے والی نہ ہو، ان کے ساتھ نہیں نکاح کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے اندر ایک تو انسان کے دین اخلاق کا نقصان ہے، اور دوسرا جسمانی طور پر بھی جو عورت زیادہ لوگوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتی ہے تو پھر ایسی بیماریاں وجود میں آتی ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں۔ یہ انسانی جسم کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہے کہ
اس کے اندر اگر وہ جو مناعت ہوتی ہے نا، جو امیونٹی ہوتی ہے کہ جس سے انسان کے جسم کے اندر جراثیم حملہ آور نہیں ہوتے، یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے محدود رہے، اپنے اسی تعلق تک اپنے آپ کو محدود رکھے جو کہ صرف اسی کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر یہ تعلق ایسا ہے کہ یہ بھی منہ ماری کرتی ہے اور وہ بھی منہ ماری کرتی ہے، عورت بھی، یہ کہیں اور جا کے منہ کالا کرتا ہے، وہ کہیں اور جا کے کرتا ہے، تو پھر ایسی بیماریاں جو ہے نا وہ جسم کو لگ جاتی ہیں، جن میں سے ایک آتشک کی بیماری ہے۔ یہ بڑی خطرناک اور بہت ہی معروف بیماری ہے، اور اسی سے ہی یہ ایڈز کی بیماری جو ہے نا یہ بنتی ہے، اور بھی کئی بیماریاں جو ہے نا وہ اس سے پراسٹیٹ کی بیماریاں جو ہے نا وجود میں آتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے نا، ڈاکٹر فضل اللہ حافظہ اللہ کی، زنا اور اس کے اثرات اور اس کے نقصانات، اور وہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے پوری جو ہے نا ان کی جو معلومات ہیں وہ جمع کر کے وہ ساری اس میں انہوں نے ذکر کی ہیں کہ زنا کے ساتھ کیسی کیسی بیماریاں وجود میں آتی ہیں، معاشرتی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں، یہ ان چیزوں کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ان چیزوں سے روکا ہے وہ اسی لیے کہ اللہ رب العزت ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بندوں پر رافت فرمانے والے، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر مہربان ہیں، ان کے بھلے کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے، ان کی مصلحت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ احکام دیے ہیں کہ ان میں ان کا تحفظ اور ان کی سلامتی، ان کا بچاؤ، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ یہ محفوظ رہیں اور نقصانات اور مفاسد اور مضار کا شکار نہ ہوں۔ محسنات، اس حال میں کہ وہ عفت مآب ہوں، تو یہ فن کیون محسنات، اس حال میں ان سے نکاح کرو کہ وہ پاک دامن ہوں، غیر مصافحات، وہ مستی نکالنے والی نہ ہوں۔ بڑا زبردست معنی کیا ہوا ہے یہ لوگوں نے، ہمارے اردو والوں نے۔ صفحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پانی بہانا، پانی بہانا، صفحہ پانی بہانے کو کہتے ہیں۔ تو مصافحات کا معنی یعنی صرف جنسی تلذذ کے لیے وہ جس سے بھی تعلق قائم کرتی ہیں، پاک دامنی کے لیے نہیں، صرف جنسی تلذذ کے لیے۔ تو کھلم کھلا بدکاری کرنے والی، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی ایسی عورتیں ہوں متخذات اخدان جو خفیہ یارانہ نبھانے والی ہیں۔ متخذاتی خدن، اس کی جمع ہوتی اخدان، اور خدن کا معنی ہوتا ہے یعنی وہ دوست یار جس کے ساتھ ان کا رازدارانہ تعلق ہوتا ہے، اور وہ اس تعلق کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور عربوں کے اندر کھلم کھلا زنا کرنا تو کوئی معیوب سمجھتے تھے کہ یہ اس کو ناپسندیدہ سمجھتے تھے، لیکن کسی کے ساتھ یارانہ پالنا اور پھر اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم کر لینا، اس کو وہ عزت و شرف کے منافی نہیں سمجھتے تھے، اس کو عزت و شرف کے منافی نہیں سمجھتے تھے۔ اور یہ اس دور کے اندر بھی وہ جو جاہلیت قدیمہ تھی وہ پوری کی پوری اس جاہلیت جدیدہ کے اندر موجود ہے، اور اس سے بڑھ کر اس جاہلیت جدیدہ کے اندر اس طرح کی چیزیں شامل ہو چکی ہیں جو پہلے انسانی معاشروں میں نہیں تھی، پہلے انسانی معاشروں میں نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے ڈالز اور اس طرح کے جو ہے نا مرد مصنوعی تیار کر دیے گئے ہیں جن سے انسان اپنی جنسی تسکین کا سامان کر سکتا ہے۔ تو ولا متخذات اخدان، اللہ رب العزت نے یہ جو تعلیمات دی ہیں، نکاح کی تعلیم دی، اور نکاح کے منافی جو چیزیں ہیں ان کا بھی ساتھ ساتھ ذکر فرما دیا، کیونکہ قرآن مجید جو ہے یہ صرف احکام کی کتاب نہیں ہے، جس طرح قانون کی کتاب ہوتی ہے کہ یہ کرو تو اس کا یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا، اس کی یہ سزا، یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو، نہیں، قرآن مجید جو ہے یہ تزکیے کی کتاب ہے۔ قرآن مجید تزکیے کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن اتارا ہے کس لیے؟
سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء نحوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک لیسرا فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ قد افلح من تزکی سنقرئک فلا تنسى فذکر ان نفعت الذکریٰ، اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ قد افلح من تزکی. تو قرآن کتاب تزکیہ ہے، یہ تزکیہ کی کتاب ہے. یہ اللہ رب العزت نے انسان کا تزکیہ فرمایا اس کے ساتھ، یعلمکم الکتاب والحکمۃ ویزکیکم یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو قرآن اور حدیث جو ہیں دین کی تعلیمات، یہ تزکیے کے لیے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا ذکر ساتھ ساتھ فرمایا، نکاح کا بھی ذکر فرمایا اور جو اس کے منافی چیز ہے اس کا بھی ذکر فرمایا. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ عفت مآب نہ ہو، نکاح کیا ہوا ہے لیکن وہ عفیف نہیں ہے، محسن نہیں ہے، ادھر ادھر منہ ماری کرتا ہے، بیوی کے ساتھ اختلاف ہوگا، گھر اجڑے گا، گھر کے اندر فساد ہوگا، کام خراب ہوگا، گھر کا سکون تباہ ہو جائے گا. اور اگر نعوذ باللہ بیوی اس طرح کی ہے تو پھر بھی گھر اجڑے گا. ابھی میرا خیال ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا، تھوڑا ہی عرصہ ہوگا، یہاں کا ایک کیس تھا اسی محلے کا، ہمارے گلستان کالونی کا، کہ بیوی ہے شوہر کی اور کسی کے ساتھ تعلق بھی ہے، اور وہ تعلق والا جو ہے وہ آتا ہے. ایک دن وہ آیا اور شوہر بھی گھر میں تھا، اس کو پتہ چل گیا تو اس نے جو ہے نا کوشش کی اس کے اوپر غلبہ پانے کی، بیوی اور اس نے مل کر شوہر کو قتل کر دیا. اسی محلے میں ہوا، یہاں میرا خیال سال ڈیڑھ سال کی بات ہے. تو ایسے المیے جنم لیتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے نکاح کا حکم دیا ہے اور اس طرح کے راستوں کو بند کیا ہے تاکہ انسانی معاشرے کے اندر فساد نہ پھیلے. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. سبحان اللہ. یہ جو ہے نا یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ سارے پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے، صرف ایک پہلو نہیں، وہ چیزیں جو ہو سکتی ہیں ان کے بھی راستے بند کر دیتا ہے کہ ادھر نہ جائے انسان. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اور جب وہ احسنہ قید میں آ جائیں اور نکاح کے حصار میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، فَإِذَا احسنہ اور قراتیں دونوں طرح کی ہیں، یعنی احسنہ مجہول مبنی علی المجہول بھی ہے اور بعض نے قراء نے اس کو احسنہ بھی پڑھا ہے، یعنی جب وہ محسنہ بن جائیں، احسنہ حسن میں آ جائیں اور احسنہ جب وہ حسن میں لائی جائیں، دونوں طرح قرات موجود ہے. تو احسنہ کا معنی کیا ہوگا؟ احسنہ کا معنی یہ ہے کہ جب ان کی شادی ہو جائے اور وہ نکاح کر لیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہے جب وہ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ. فاحشہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فاحشہ کا معنی ہوتا ہے وہ قبیح کام جس کی قباحت ظاہر باہر ہو. قباحت کے اندر حد سے بڑا ہوا عمل جو ہے اس کو فاحش کہتے ہیں. فاحش کا معنی ہوتا ہے نا بہت کھلا ہونا. تو فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، تو فاحشہ سے مراد جو ہے زنا ہے. اگر پھر وہ زنا کرتی ہیں نکاح کے بعد، اور بعض نے کہا ہے کہ احسنہ جب وہ مسلمان ہو جائیں اور پھر ان کے اوپر یہ سزا ہے. احسان کا معنی انہوں نے اسلام کا یہاں لیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ احسان کا معنی یہ ہے کہ یعنی وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کا پاس لحاظ کریں. فَإِنْ أَحْسَنَّ فَإِذَا أَحْسَنَّ،
لیکن عام طور پر جو علماء نے منع کیا یہی ہے وہ کہ اگر وہ شادی شدہ ہوں اور پھر بھی اتینا بفاحشۃ فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو ان پر پھر بنسبت آزاد عورتوں کے آدھی سزا ہے، ان پر رجم کی سزا نہیں ہے، رجم کی سزا ان کے اوپر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لونڈی جو ہوتی ہے اس کی معاشرتی حیثیت آزاد عورت والی نہیں ہوتی، اس نے خدمت کرنی ہوتی ہے، اور اس خدمت گاری کے اندر خلا ملا بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان جو ہے کمزور ہے، انسان کمزور ہے تو کسی نے ورگلایا، کسی نے کچھ چکما دیا، کسی نے کوئی گمراہ کیا تو وہ کمزوری کا شکار ہو جاتی ہے، غلطی اس سے ہو سکتی ہے۔ امکانات زیادہ ہوتے ہیں، خدمت جو کرنی ہوئی، کسی کے گھر پہ جا کے خدمت کرنی ہے، کسی کے پاس رہ کے خدمت کرنی ہے، اور وہ جو ہے مالک ہے یا کوئی اور فرد ہے جس کے گھر میں وہ خدمت کرتی ہے، تو وہاں جو ہے نا اس چیز کا امکان ہوتا ہے کہ اس طرح کی اس سے لغزش ہو جائے اور اس طرح کا موقع پیدا ہو جائے کہ وہ گناہ کر بیٹھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ رجم کی سزا نہیں رکھی، رجم کی سزا نہیں رکھی، اور دوسری سزا بھی 100 کوڑے کی بجائے آدھی سزا کر دی، نصف ما علی المحصنات من العذاب، فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، سزا ان کو دینی چاہیے، سزا ان کی ہے۔ فعلیہن نصف ما علی المحصنات الحرائر الابکار من العذاب من الحد، یعنی جو حد، عذاب سے مراد حد ہے، وہ جو حد ہے کوڑے مارنے کی وہ آدھی سزا ہے۔ تو علماء امت کی جو اکثریت ہے، جمہور اہل علم ہیں، ان کا تو یہ موقف ہے کہ لونڈی جو ہے وہ اگر آزاد ہو نہ، لونڈی جو ہے اگر شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو تو ہر صورت میں اس کی سزا 50 کوڑے، اس کی 50 کوڑے۔ اور یہاں فَإِذَا أُحْصِنَّ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ تو احسنہ کا جو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا، یہ کس لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کوڑے ہی سزا ہے، اور شادی شدہ بھی ہو تو پھر بھی اس کے اوپر وہ رجم والی سزا نہیں ہے، وہ رجم والی سزا نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہی سزا ہے، اور یہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے لیے ایک ہی ہے۔ تو اس لیے فَإِذَا أُحْصِنَّ کا اللہ رب العزت نے یہاں شرط کا ذکر فرمایا کہ اس توہم کی نفی کر دی جائے کہ زواج سے پہلے اور زواج کے بعد ان کی سزا بدل جائے گی۔ تو شادی کے بعد یہ سزا ہے تو شادی سے پہلے تو بالاولیٰ پھر یہی سزا ہوگی، اور اگر یہی کہا جاتا کہ ان کی سزا جو ہے وہ یہ ہے تو یہ بھی ٹھیک تھا، لیکن قرآن مجید بعض اوقات اس طرح کی تعبیر کرتا ہے کہ جس سے اس گناہ کی شناعت ظاہر ہوتی ہے۔ تو فَإِذَا أُحْصِنَّ یعنی ان کے پاس جائز راستہ موجود ہے اور پھر اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اس کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مہربان ہے، تو چونکہ اس کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا آدھی رکھی ہوئی۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت یہ مفہوم رکھتی ہے فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، کہ اگر شادی شدہ ہو تو آدھی سزا ہے، تو مفہوم اس کا کیا ہے؟ تو غیر شادی شدہ ہو تو پھر نہیں، پھر ہے ہی نہیں، پھر سزا ہے ہی نہیں، پھر ویسے ہی تعدیباً جو ہے اس کو چھوٹی موٹی سزا دے دی جائے، پھر وہ کوڑوں والی سزا نہیں ہے، وہ سزا نہیں ہے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی معنی کیا ہے، سلف سے یہ منقول ہے۔ اور حافظ ابن اعظم کا جیسے مجھے یاد پڑتا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ لونڈیوں کے لیے ہے
اور غلام کے لیے یہ نہیں ہے، یعنی وہ مرد عورت کے درمیان فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں عورتوں کے لیے تو یہ ہے جو قرآن نے بتا دیا، لیکن مردوں کے لیے وہی ہے جو عام احرار کے لیے ہے، ان کا یہ موقف ہے۔ لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جب اللہ رب العزت نے لونڈی کی وجہ سے یہ سزا مقرر کی ہے تو پھر یہ جو رق ہے، یہ جو ایک وصف ہے استرقاق کا کہ وہ رقیق ہے، وہ ملکیت ہے اور وہ آزاد نہیں ہے، تو اس وصف کو معتبر شریعت نے یہاں قرار دیا ہے، تو جہاں یہ وصف پایا جائے گا جنس کا تو کوئی فرق نہیں ہے، رقیق دونوں رقیق ہیں، تو رقت کی وجہ سے یہاں تخفیف ہوئی ہے تو وہاں بھی تخفیف ہوگی۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ لونڈیوں کے نکاح کی اجازت جو اللہ رب العزت نے دی ہے یہ اس شخص کے لیے ہے خشی العنۃ منکم، جو مشقت سے ڈرتا ہے۔ عنت سے مراد کیا ہے؟ اے خاف الوقوع فی الزنا، یعنی المشقت بغلبۃ الشہوۃ، اب شہوانیت کے غلبے کی وجہ سے اور جنسی ہیجان کی وجہ سے جو مشقت میں پڑا ہوا ہے، اپنے آپ پر قابو رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کھولا ہوا ہے کہ وہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ تو لونڈیوں سے نکاح کرنے کے لیے دو شرطیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائیں، ایک ساتھ ہی شروع میں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، عدم الطول، کہ حرائر سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، اور دوسری آخر میں بیان فرمائی ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ جو رخصت ہے یہ ان کے لیے ہے جو زنا میں مبتلا ہونے کا خدشہ اور اس کا موقع سے بچنے کے لیے مجبور ہیں، تو پھر وہ یہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم وان تصبروا خیر لکم، اور اگر تم لونڈی سے نکاح نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ وان تصبروا خیر لکم، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ لونڈی کی اولاد مملوکہ ہوتی، لونڈی کی اولاد مملوکہ ہوتی، تو اللہ رب العزت نے یہ پسند کیا ہے کہ انسان اس سے پرہیز کر لے، وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اجازت دی ہے اس لیے کہ یہ انسانی ضرورت ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بخشنے والے مہربان ہیں، یعنی قرآن مجید کی یہ جو آخر میں تذییل ہوتی ہے کہ حکم کے بعد جو اللہ رب العزت جس پر آیت کا اختتام فرماتے ہیں، وہاں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بیان کرتے ہیں، تو ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو احکام دیے گئے ہیں یہ اس مالک کی طرف سے ہیں جو غفور الرحیم ہے، یعنی انسان سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب کے اوپر غالب ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ تو قرآن مجید کا جو احکام کے بیان کا طریقہ ہے وہ فقہی کتابوں والا نہیں ہے اور قانونی کتابوں والا نہیں ہے۔ قرآن مجید اس کے اندر حکمت بھی بیان کرتا ہے اور اس کے ان پہلوؤں کو بھی اجاگر کرتا ہے جن سے انسان کے اندر فرما برداری کا جذبہ جو ہے وہ بڑھے، اور انسان کی کمزوریوں کا لحاظ بھی رکھتا ہے، اور اس طرز تعبیر کو سمجھنے کے لیے انسان کو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صرف ترجمہ پڑھ لینا یا صرف عربی زبان کا علم حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے اصول فقہ اور طرق الاستنباط اور استخراج مسائل کا جو ملکہ ہے اس کو حاصل کرنا، اور ان کتابوں کو جو خاص طور پر احکام القرآن کی کتابیں ہیں سامنے رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ چلیے۔